آج تک تو نہ دہشت گردی ختم ہوئی، نہ لوگ محفوظ ہے، نہ فوجی محفوظ ہے، نہ پولیس والا محفوظ ہے، نہ کلاس 4 محفوظ ہے. کیا وجہ ہے یہ دہشت گردی کی؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اسلام آباد سے اس طرح سے ایک آفیسر اغوا ہوا ہے محمد عثمان، اس کی کیا اپڈیٹس ہے؟ کیا اسلام آباد پولیس لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں دہشت گردی پر پہلے بھی آپریشنز ہوئے اور 2017-18 اس بات کا گواہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی. سیکیورٹی فورسز جان دیتی تھیں، لڑتی تھی، مگر سیاسی فورسز ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی تو رزلٹ دنوں میں آیا تھا. نواز شریف کے دور میں یہی دہشت گردی فاٹا سے لے کر کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کر خیبر تک ختم ہوئی تھی. ابھی بھی کمی کس چیز کی ہے؟ سیکیورٹی فورسز جان دے رہی ہیں، لڑ سکتی ہیں، کیپیسٹی رکھتی ہیں. سیاسی فورسز کو پیچھے کھڑے ہونا ہے. جب تک کے پی یہ کہتا رہے گا بات کریں بھئی تم اپنا کام کرو. بات کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے. تمہارا کام ہے کام کرنا. بتاؤ تمہارا صوبہ کیوں محفوظ نہیں ہے. باقی صوبے جنہوں نے سی ٹی ڈی بنائی، جنہوں نے انویسٹ کیا اپنی پولیس پہ، جنہوں نے سیف سٹیز بنائے، فرینزک لیبز بنائی، جنہوں نے سیاسی قیادت پیچھے کھڑی ہوئی جن کے، وہاں تو دہشت گردی نہیں ہے. تو بات یہ ہے، نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کی جانیں نہیں بلکہ وہ بالکل دیمک کی طرح کے پی کو نقصان پہنچا رہی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان طلال صاحب، طلال صاحب سہیل افریدی جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جیسی قیادت پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. تو آئین میں تو ایک آپشن ہے سر، آئین پہ اجازت ہے، وفاق کو اجازت ہے، آئین میں ہے گورنر راج، کیونکہ آپ نے کہا متحمل نہیں ہو سکتا ایسا وزیر اعلیٰ کا. کہیں پہ غور ہوا ہے، کہیں پہ آپشن ہوا ہے، یا کہیں تجویز، یا کیا یہ ایسی افواہیں ہیں؟ دیکھیے، کوئی ہم نہیں چاہتے کہ کسی جگہ بھی کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جو کہ سیاسی طور پر جس کی اجازت تو ہے آئینی طور پہ، لیکن سیاسی طور پہ اس طرح کے اقدام نہیں اٹھانے چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کے پی کی حکومت، اس کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ اپنے کے پی کے لوگوں کو محفوظ کرے. آج ذرا اسلام آباد کے ہاسپٹل دیکھیں، 50% سے زیادہ مریض ہمارے وہ بھائی بہن ہیں جو کے پی سے آئے ہیں، کیونکہ کوئی ہسپتال نہیں ہے. یہاں کی کالونیوں میں زیادہ تر لوگ آباد وہ ہیں جو ہمارے کے پی سے آئے ہیں، کیونکہ وہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. تو جن کا مینڈیٹ ہے وہ کام کریں. آئین میں دی گئے جو اختیار ہیں ان کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں. ہر سیاسی حکومت کے وہ نہ استعمال کرنا پڑتا ہے. دہشت گردی ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگانے جا رہی ہے. دوسرا، سعد رضوی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو اتنے دن گزر گئے ہیں، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ سعد رضوی کا ابھی تک پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ دیکھیے، جو ٹی ایل پی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا ہے جس میں بہت سارے حقائق ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں. کتنا نقصان کیا ہے، کس طرح کا ان کا طرز عمل ہے، اور کون اتنے شواہد اس کے اندر بھیجے گئے ہیں کہ وفاقی حکومت انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے. اس پہ باقی جو آئینی اور قانونی چیزیں ہیں اس کے تحت کام کر رہی ہے. مزید اس پہ ڈیو ڈیلیجنس جو ہے، مزید ان تمام جو ہمیں کوائف بھیجے گئے ہیں ان کی تحقیق اس پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. صاحب یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، نہ یہ کے پی کی ہے نہ اسلام آباد کی، پاکستانی قوم اور پاکستان کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. آپ نے آج پریس کانفرنس کی، کل آپ کے خلاف پشاور میں پریس کانفرنس ہو جائے گی. یہ عوام کا اور پاکستان کا کیا بنے گا اس جھگڑے میں؟ دیکھیں، جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ان کا گریبان پکڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وزیر اعلیٰ اپنی اس پولیس کے سامنے کیسے کھڑے ہوگا جن کو نہ ہتھیار دیے ہیں، نہ انہوں نے اپنا سیاسی ساتھ دیا ہے. یعنی جو دینا چاہیے تھا وہ اگر انہیں مل رہا ہے تو اس سے بھی محروم کیا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا بندہ اپنی فورس کو لیڈ کیسے کرے گا.
خود بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سہیل بزدار اپنی افسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ نہتے اتر جائیں اس جنگ میں. تو میرا خیال ہے یہ کے پی کے لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سوال کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان بھی دی تھی اور کتنی گاڑیاں واپس آ گئی. دوسرا آپ نے ٹی کے بارے سے کہا تھا کہ یہ کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ نے نام نہیں تھا لیا, لیکن آپ کا اشارہ کہ انہی کی طرف ہے جنہوں نے فیض آباد یونیفارم کے اندر ان کو پیسے تقسیم کیے تھے. آپ بتائیں گے کنہوں نے ان کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت حکومت اور ریاستی ادارے جو ہے وہ حکومتی فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں, اور یہ ریاستی فیصلہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی انتہا پسندانہ سوچ جو ہے اور انتہا پسندانہ سیاست جس کی آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو نہ پاکستان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ کرنے دیں گے. ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, لیکن اس وقت حکومت کے پیچھے تمام ریاستی ادارے دیوار کی طرح کھڑے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان آنے کا, اسلام آباد آنے کا کہہ رہے ہیں اپنے ورکر کو, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ رپورٹ منظر عام پھیلائی جائے گی. آپ بھی بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اپنے ورکرز کو اسلام آباد آنے کا کہا ہے, تو اس حوالے سے بھی کوئی انتظامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب سے ہم گاہے بگاہے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ہر چیز پہ آن بورڈ کریں. ابھی بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. مولانا صاحب کو ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے. وہ پاکستان کی ایک ایسا سیاسی اور مذہبی فگر ہیں کہ ان کی تجاویز جب بھی آتی ہیں, وہ 26ویں ترمیم ہو یا باقی سیاسی معاملات ہوں, اس پر حکومت میں ہم ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, ہم ہمیشہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب بھی ہم اگر کوئی بات ہوگی تو کریں گے انشاءاللہ. فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اس کی رپورٹ آئے گی منظر عام سے. فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا تھا, اس کی رپورٹ میں اس پہ چیک کر لیتا ہوں. طلال چودھری صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, لیکن حکومت نہیں مانی اور حکومت نے کہا کہ ہم نے کابل میں نور ولی محسود کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کے بعد اب مذاکرات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. کیا حکومت نے وہ نتائج حاصل کر لیے جو وہ چاہتی تھی؟ الحمدللہ جو پاکستان نے ریٹیلیٹ یا پاکستان نے اپنے دفاع میں کیا تھا افغانستان کے اندر اور افغانستان کی سرحدوں پہ, اور اس کے بعد جو دوحہ میں بات چیت ہوئی ہے, اس کے انشاءاللہ تعالی کچھ تو آپ کو ویڈیوز اور کچھ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے تھے اور افغانستان کی زمین کو استعمال کر رہے تھے, ان کو بہت اس بات چیت کی اور اس ایگریمنٹ کی تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ اس طرح شاید آپریٹ نہیں کر سکیں گے. ہم امید رکھتے ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, لیکن پاکستان کا فیصلہ ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی پاکستان اور پاکستان کے اندر جہاں سے بھی ہو رہی ہے اس کی اب کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. وفاق کو ملنے والے فنڈ کی وضاحت کریں گے دہشت گردی کے خلاف. جی وزیر اعظم کی جانب سے کئی اجلاس بلائے گئے جس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے شرکت نہیں کی, تو کیا حکومت کن آپشنز پر غور و فکر کر رہی ہے کہ یہ لیے جائیں گے اگر مزید اجلاس میں میٹنگز میں وہ؟ دیکھیں یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے. انہوں نے حلف اٹھایا ہے, اور انہوں نے حلف اٹھایا ہے کے پی کے 4.5 کروڑ لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے, ان کے لیے کام کرنے کے لیے, آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کو سرو کرنے کے لیے. انہوں نے کسی مجرم کو رہا کرانے کا حلف نہیں لیا. تو اس طرح کی ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کوئی کونسلنگ کرے گا. یہ جو سہیل بزدار ہے جو اس کو سمجھائیں گے, اگر کوئی سمجھا دے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے. مزید ابھی بات کرنا مناسب نہیں. تھینک یو ویری مچ. پاک افغان بارڈر کھول رہے ہیں سر تجارت کے لیے؟